دوستو، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین، عزت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے 3 مرتبہ پیارے آقا، مکی مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے داتا، پیارے پیارے آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب آقا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، آئیے ہم بھی اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے 3 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ کونین کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، نوح کو بھی موج طوفان سے کنارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا، حضرت موسیٰ کو بھی لطف نظارہ مل گیا۔ الغرض ہر بیچارے کو، الغرض ہر بیچارے کو بھی چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ معزز سامعین کرام، آج آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری آخری میلاد مصطفیٰ کی آخری مجلس ہے، اور آج وہ مبارک رات ہے کہ جس رات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔
آج وہ رات ہے کہ جس رات میں سرور کائنات اس دنیا گیتی میں تشریف لائے اور آپ کے نور سے پورا عالم جگمگا اٹھا۔ مکہ کی سرزمین سے لے کر کے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر کے ساتوں آسمان، زمین کا ہر خطہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر نگر، ہر ڈگر، ہر گھر میں میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں نور ہی نور بھر دیا، نور ہی نور بھر دیا۔ تو آج پیارے آقا مکی مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی مبارک ولادت، آپ کا ظہور اور آپ کا تشریف لانا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا مکی مدنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے، پورے سنسار کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ساتوں آسمانوں کے لیے، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، جتنے بھی یہ اس دنیا میں یہ سماوات ہیں، ان تمام کے لیے، آسمانوں کے لیے، زمینوں کے لیے، چاند اور سورج اور ستاروں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، صحابہ کے لیے، کافروں کے لیے اور بڑے بڑے کفاروں کے لیے، کعبہ کے لیے، قبلہ کے لیے، مدینہ کے لیے، بیت المقدس کے لیے، مکہ میں رہنے والوں کے لیے، حرم میں رہنے والوں کے لیے، عرب میں رہنے والوں کے لیے، ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے، پوری دنیا میں جتنے انسان، جتنے پرندے، جتنے چرند، جتنے جانور، جتنے پاگل، جتنے بادشاہ، جتنے غریب، جتنے امیر، جتنے فقیر، کائنات کے ہر ذرے کے لیے اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو 12 ربیع الاول کے دن ہم نے آپ کو دنیا کے ہر ذرے کے لیے رحمت بنا کر کے لیے بھیجا ہے، ہر چیز کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آپ کے دربار سے جس نے جو مانگا اللہ تبارک و تعالی نے اس رحمت کے صدقے میں اس بندے کی جولی کو ہمیشہ بھرا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف نہیں لائے تھے، جب آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، جب 12 ربیع الاول کا وہ دن، وہ مبارک رات، وہ صبح صادق کا وقت، وہ مکہ کی سرزمین، وہ ماں آمنہ کا گھر جب نہیں تھا، تب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مکہ کی حالت یہ تھی، عرب کی حالت یہ تھی کہ وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں تھا، اور جو لیتے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے نہیں دیا جا رہا تھا۔ آپ دیکھیں ملک عرب کی حالت، وہاں بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، بچیوں کو عیب سمجھا جاتا تھا، اور جب وہ بچیاں اگر بچ جاتی، وہ بڑی ہو جاتی، تو انہی کے سگے بھائی اور انہی کے سگے رشتہ دار ان لڑکیوں سے شادی کر کے ان سے ناجائز تعلقات کیا کرتے تھے۔ جب کوئی بزرگ ہو جاتا تھا تو اس کے مال کو جڑپا کرتے تھے اور لے لیا کرتے تھے، قبضہ جما لیتے تھے۔ نہ عورتوں کی عزت تھی، نہ بوڑھوں کی عزت تھی، نہ بزرگوں کی عزت تھی۔ اس زمانے میں انسان ایک نام کا انسان بن چکا تھا، ظاہر میں تو انسان لگتا تھا لیکن اس کے پاس انسانیت نہیں تھی، وہ اپنی صحیح زندگی نہیں جی رہا تھا۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاؤں کہ کچھ سال پہلے ایک ایسا وائرس آیا تھا جس کو کورونا وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر بندہ، ہر انسان دیکھنے میں تو صحیح لگتا تھا لیکن اس کے اندر ایک ایسے علاج کی ضرورت تھی، اس سماج کے اندر ایک ایسی دوا کی ضرورت تھی جو اس وائرس کا علاج کر دے، جو اس وائرس کو ختم کر
کر دے، جو اس بیماری کو ختم کر دے۔ انسان زندہ تو رہتے تھے، اور عزیزان ملت اسلامیہ جب ان کو وائرس ہوتا تھا تو اس وائرس کی تکلیف سے وہ مر بھی جایا کرتے تھے۔ تو انسانوں کو کسی کی ضرورت تھی، کسی کی حاجت تھی، تو کبھی اس کی دوا ہوئی، کبھی اس کی کو بہت ساری ضرورتیں پیش آئی۔ بہرحال وہ چیز تو چلی گئی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ وائرس تھا تو انسان موجود تھا، لیکن انسان کو ایک دوا کی ضرورت تھی۔ انسان اپنی زندگی گزار سکتا تھا، وہ کھا بھی سکتا تھا، وہ پی بھی سکتا تھا، وہ چل پھر سکتا تھا، لیکن اسے پھر بھی ایک چیز کی حاجت تھی تاکہ وہ اس کی زندگی کو اچھی بنا دے، تاکہ اس کی زندگی کو اچھی زندگی بنا دے۔ اسی طرح مکہ والے جیتے جی انسان تو تھے، لیکن ان کے اندر انسانیت کی کمی تھی، ان کے اندر حسن اخلاق کی کمی تھی، ان کے اندر لوگوں سے کس طرح بات کرنی، حسن اخلاق کی کمی تھی، بڑوں کے ادب کی کمی تھی، بچوں پر شفقت کرنے کی کمی تھی۔ بہت ساری کمیاں عرب کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ ایک ایسا پرسان حال کی ضرورت تھی جو عرب کی ان معاشرتی حالت کو سدھار دے، جو عرب والوں کو ایک کٹگڑے میں لا کر کے کھڑا کر دے۔ وہاں کالے کو برا سمجھاتا تھا، اچھے کو اور گورے کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ ایک کالا اس کی غلامی بنا کر کے زندگی رکھی جاتی تھی، اور ایک اسی سرزمین کا جب کوئی اچھا خوبصورت انسان ہوتا تو لوگ اس کی تعریف بیان کرتے تھے۔ لیکن ان تمام کو ایک صراط مستقیم پر لا کر کے کھڑا کر دینا یہ کسی ایسے عجوبے کا کمال تھا، کوئی ایسے اللہ کی نشانی کا کمال تھا، کہ کوئی ایسے نبی کا کمال تھا جو آئے اور ان تمام کی اصلاح کرے، ان تمام کو ایک کٹگرے میں لا کر کے کھڑا کرے۔ آج آپ دیکھیں کہ زمانے میں جتنی برائیاں پنپ رہی ہے، جتنی خرابیاں پنپ رہی ہے، جتنے گناہ بڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ عیاشیوں کی طرف، جوئے کی طرف، شراب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملادت کو منانا چھوڑ دیا ہے، کما حق وہ منانا چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے میلاد مصطفیٰ کا مطلب پتہ ہی نہیں چلا ہے، انہیں حقیقت میں میرے پیارے آقا کا تشریف لانا پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ایسے انسان کی سخت ضرورت تھی، ایسے بندے کی ضرورت تھی جو اس پورے عرب کی سرزمین کو ایمان سے روشن اور منور کر دے۔ اب حضور کے تشریف لانے سے پہلے جتنے انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء آئے، حضرت آدم آئے تو انہوں نے اپنی زندگی میں یہ لوگوں سے اعلان کیا کہ لوگوں خوشیاں مناؤ کہ ایک دن وہ نبی آئے گا جو آدم کا بھی نبی ہوگا۔ ان کے بعد میلاد مصطفیٰ آپ کی اولادوں سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک جتنے انبیاء و رسول آئے، ان تمام کے تمام نے پیارے آقا علیہ السلام کا اپنے زمانے میں میلاد منایا، میلاد منایا ان تمام کے تمام نے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ نے حضرت آدم کے نور کو بنایا اور اس نور سے پھر انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو پھونکا، اس نور کو ڈالا، تو اس نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام انسانی شکل میں موجود ہوئے۔ اب یہ نور کون سا نور تھا؟ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نور پیارے آقا علیہ السلام کا نور تھا۔ میرے پیارے آقا کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، اور وہ نور ایک نبی سے منتقل ہوتا ہوا دوسرے نبی کی پیشانی میں جاتا رہا۔ حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیس، اور پھر ان کی نسل سے ہوتے ہوئے حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف،
پھر حضرت موسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ذوالکفل، حضرت سلمان، حضرت ہارون، اور آپ کے جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، ان تمام کی تمام روشنی، ان کی تمام کی تمام پیشانیوں میں پیارے آقا کا نور چکمگایا۔ حضرت اسماعیل سے ہوتا ہوا، حضرت عدنان کی پشت سے ہوتا ہوا، پھر وہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں جگمگایا، پیشانی میں جگمگایا وہ نور۔ اور جب یہ نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں جگمگایا تو حضرت عیسیٰ نے آپ کا میلاد کس طرح منایا آپ دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے پیارے نبی کہ جو اندھوں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے تو ان کو اللہ بینائی عطا فرماتا تھا۔ انہوں نے اپنے جتنے محبت ان سے کرنے والے تھے، اپنے حواریوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری کہا جاتا ہے، ان کے تمام حواریوں کو آپ نے قریب 70 یا 80 حواریوں کو، ان کے ماننے والوں کو جمع کیا، اور ان تمام حواریوں کو جمع کرنے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں جناتوں کی ایک فوج دے رہا ہوں، ان جناتوں کو اپنے پاس رکھو اور ان جناتوں کی مدد سے ہر شہر، ہر گاؤں میں تم پھیل جاؤ، اور جہاں جہاں جو بھی تم کو مریض ملے، جو بیمار ملے، تو تم میری دی ہوئی طاقت سے ان تمام مریضوں کو ٹھیک کر دینا، تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، ان کو شفا مل جائے تو وہ زندگی اچھے سے گزار سکے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام حواریوں کو ہر جگہ تقسیم کر دیا۔ اب جب کوئی بھی بندہ ان کے پاس بیماری کو لے کر کے آتا تو وہ اپنے معقلات کے ذریعے ان تمام بیماریوں کا حل کیا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ نے ان سے یہ حکم فرمایا تھا کہ تم کو وہ لوگ کھانا دے تو ٹھیک ہے، اگر نہ دے تو تم اپنی روزی کا خود انتظام کر لینا، اور جب بھی کوئی مصیبت زدہ آئے تو اس کی مصیبت کو اپنے کمالات سے دور کر دینا، جہاں تمہیں ضرورت پڑے وہاں تم اپنی خوبیوں کا استعمال کرنا۔ تمام کے تمام حواری جتنے بھی تھے آپ کے، وہ سب کے سب الگ الگ گاؤں میں، الگ الگ شہروں میں بٹ گئے، اور وہ لوگ دن رات اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے رہے، اور ان کو جو بھی پریشانی آتی وہ تمام کے تمام پریشانی سے ان کا حل فرماتے رہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام حواریوں کو جمع کیا۔ سنیے عزیزان ملت اسلامیہ کے پہلے انبیاءوں نے کس طرح پیارے آقا کا میلاد منایا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں پیارے آقا کی ولادت کی خوشی مناتے رہا، ہر نبی اپنے زمانے میں پیارے آقا کا میلاد مناتے رہا، پیارے آقا کی آنے کی خوشخبریاں لوگوں کو سناتے رہے۔ توریت میں پیارے آقا کی آنے کی خوشخبری کی بشارت دی گئی، زبور میں پیارے آقا کے آنے کی خوشخبری کی بشارت دی گئی، انجیل میں پیارے آقا کے آنے کی خوشخبری کی بشارت دی گئی، اور قرآن کے آنے کی بشارت دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا اور بلانے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ اے میرے حواریوں، اے میرے ساتھیوں، جو میں نے تم کو جو دولت نصیب کی تھی، جو میں نے تم کو روحانیت نصیب کی تھی، آج اس نورانیت سے فیض پانے کا دن آ گیا ہے، آج اس
رحمت سے رحمت کو لینے کا دن آ گیا ہے۔ ان کے حواریوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آج کون سا دن ہے؟ آج وہ کون سا دن ہے کہ جس کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے حواریوں، اپنے کپڑوں کو درست کر لو، اپنے کپڑوں کو پاک کر لو اور غسل کر لو، اچھے تیاریاں کر لو، اس لیے کہ آج وہ رات ہے، آج اس رات، یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو ربیع النور کی وہ مبارک 12ویں رات بنایا ہے، اور یہ وہ مبارک رات ہے کہ اسی رات میں اللہ کا وہ نبی مبعوث ہوگا کہ جس کی ولادت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی پورے عالم کو جگمگا دے گا، پورے عالم کو جگمگا دے گا، پورا عالم جگمگا اٹھے گا۔ تو سب کے سب لوگ آج کی رات 100 مرتبہ نوافل پڑھو اور اس نبی کے آنے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی پر بس نہیں، میرے آقا کی شان دیکھو کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار، میں تیرا پیارا عیسیٰ تیرے آقا کی امت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ نبی کہہ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تیرے اس آخری نبی کی امت میں شامل فرما جسے تو آخری وقت میں مبعوث فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، اور قیامت کے دن جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی، اس وقت یاجوج ماجوج کا جو فتنہ اٹھے گا اور دجال کا جو فتنہ اٹھے گا، ان تمام فتنوں کو مٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینارے کے اوپر اتارے جائیں گے، اور وہ نبی حضور کے پہلے والے نبی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آپ کی دعا کے مطابق پیارے آقا کی امت میں شامل ہوں گے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اس دنیا میں آئیں گے تو اسی امت میں شادی بھی کریں گے، اور اسی امت میں آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ اور پھر مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے آقا علیہ السلام کے قدم مبارک میں دفن بھی کیے جائیں گے۔ حضور جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ تو پتا چلا کہ میرے پیارے آقا کی وہ شان ہے کہ جن کی امت میں آنے کے لیے عیسیٰ بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مسلمان بنایا ہے تو اپنے حبیب کی امت میں مسلمان بنایا ہے۔ اب مکہ کی یہ حالت کہ ایک انسانی زندگی نہیں جی رہا تھا، کعبہ کے اندر 365 بتوں کو رکھا گیا، اور مکہ والے بتوں کی عبادت میں لگے رہتے۔ جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے لگے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ جب میرے پیٹ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کے نور سے میرا پورا گھر روشن ہو جاتا تھا۔ اور دیکھیے، جب پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر پر تمام کے تمام نبی، حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک سب نبی آئے اور مجھے بشارت دی کہ اے آمنہ، تیری گھر میں ایک ایسا بیٹا جنم لے گا کہ وہ تیرا بیٹا
ہم تمام نبیوں کا امام بنے گا اور رہتی دنیا تک وہ پوری کائنات کا حاکم اور مالک بنے گا۔ تمام کے تمام پچھلے زمانے کے جتنے بھی بزرگان دین جو عورتیں رہی، حضرت آسیہ، حضرت صفورہ، حضرت زلیخا، وہ جتنی جو اسلام کی شہزادیاں رہی، وہ تمام کے تمام بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت اس جگہ پر موجود رہی۔ جب پیارے آقا تشریف لانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ ولادت کوئی معمولی ولادت نہیں ہے، میرا محبوب دنیا میں تشریف لانے والا ہے، دنیا میں جتنے کفر کے اندھیرے ہیں ان تمام کفر کے اندھیروں کو، تاریوں کو نور سے بدل دیا جائے، مکہ کے اندر روشنیوں کو پھیلایا جائے، کعبہ کے اوپر جھنڈوں کو لگایا جائے، عرش کے اوپر جھنڈے لگائے جائے، ساتوں آسمان کو سجایا جائے، زمین کو دمشق میں اور دمشق سے لے کر شام تک، شام سے لے کر یمن تک، یمن سے لے کر کے پوری دنیا میں ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہونی چاہیے۔ گرمی کو تھوڑا سا کم کر دو اور موسم کو ذرا معتدل کر دو اور آسمان کو ذرا روشن کر دو، چاند کی روشنی کو زیادہ کر دو، اور جہاں سورج کی روشنی پڑ رہی ہے وہاں سورج کی روشنی کو کم کر دو، اور مکہ میں جب میں اپنے نبی کو پیدا فرماؤں گا تو اس نبی کے نور سے پورا مکہ جگمگانا چاہیے۔ یہ حضور کی ولادت کی تیاری ہو رہی ہے، یہاں تمام انبیاء بھی پیارے آقا کی ولادت کی مبارکبادی دینے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، پورا انتظام کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم سے وہ نور ہوتا ہوا حضرت آمینہ کے پیٹ میں وہ نور آیا، اور پھر میرے پیارے آقا کی ولادت کی خوشخبری ہونے والی تھی، تمام کے تمام نبی موجود تھے، مکہ والے بڑے بڑے سرداران وہ تمام بھی موجود تھے۔ حضرت آمینہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو جس طرح عام ماؤں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہے بیٹے کو جنم دیتے وقت، الحمدللہ مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ جب میرے پیٹ سے پیارے آقا کی ولادت ہوئی تو اس طرح ولادت ہوئی کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور آپ کے جسم انور سے وہ خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی کہ اس خوشبو کی وجہ سے میرا پورا گھر معطر ہو گیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، جیسے ہی آپ کی تشریف آوری ہوئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں نے سنا کہ کیسر و کسریٰ کے محلات میں سے ان کے بڑے بڑے میناروں کے گرنے کی آواز آئی، اور فارس کے اندر جو ایک مجوسی کی 4000 سال سے جو آگ جل رہی تھی، وہ حضور کی آمد کے صدقے میں وہ آگ بھی بجھ گئی۔ اور جس سال میرے آقا، جس مہینے میں میرے آقا تشریف لائے، اس مہینے میں، اس سال میں جس کے یہاں جو بھی اولاد ہوئی وہ تمام کے تمام بیٹوں کا جنم ہوا، بیٹوں کا جنم ہوا۔ اور دیکھیے کہ جو نبی حضرت آمینہ کے گھر میں تشریف لائے، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور کی زبان پر ایک صدا تھی، پیارے آقا کی زبان پر ایک صدا تھی۔ حضرت آمینہ نے جب اس صدا کو، اس آواز کو سنا تو حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرے بیٹے محمد بن عبداللہ کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے، رب حبل امتی، رب حبل امتی، جس کے نور سے پورا عالم جگمگایا، جس کے نور سے تاریکیاں نور سے بدل گئی، جس کے نور سے کعبہ کے تمام بت گر گئے،
جس کے نور سے زمانے والوں کو نور ملا، جس کے نور سے زمانے والوں کو ایمان ملا، جس کے نور سے صحابہ کی جماعت آئی، جس کے نور سے قرآن ملا، سیرت ملی، حدیث ملی، یہ تمام جو کچھ بھی ملا آقا کے صدقے میں ملا۔ اور میرے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنے امتیوں کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو میرے پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، بڑے بڑے محلات جو اس زمانے کے تھے کیسر و کسریٰ کے، وہ محلات بھی گر گئے، اور عزیزان ملت اسلامیہ جو پورے زمانے میں جو تاریکی چھائی ہوئی تھی وہ نور سے بدل گئی، پورے زمانے میں ہریالی پھیل گئی، وہ رونق پھیل گئی۔ اور جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت آمنہ سے لے کر کے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کے جتنے بھی جو آپ کے ساتھ میں آپ کے خاندان والے تھے، وہ تمام کے تمام خوش ہوئے۔ اور اس خوشی پر اس وقت کا سب سے بڑا جاہل اور سب سے بڑا کافر ابو لہب، اس ابو لہب نے جب حضور کی ولادت کی خوشخبری اور خوشی یہ اس نے سنی، تو کہا سویبہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ نے اس ایک انگلی جس سے اس نے حضرت سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس ایک انگلی میں اس کی قبر کے اندر آج بھی اسے پیر کے دن راحت اور سکون پہنچتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے پیارے آقا کی ولادت کی خوشی نہیں منانی چاہیے، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جشن ولادت کیوں مناتے ہو، یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو، یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہو، یہ گلیاں کیوں سجاتے ہو، ہم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ولادت سے ہمیں جو خوشی نصیب فرمائی ہے اور جو ہمیں نئی زندگی نصیب فرمائی ہے، ہم اسی نئی زندگی کی خوشی میں میرے آقا کی ولادت میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب حضرت جتنے بھی جو حضور کے خاندان والے تھے تمام کے تمام خوش ہوئے، ابو لہب بھی خوش ہوا، اس کو قبر میں اس ایک انگلی سے راحت ملتی ہے۔ جب وہ کافر ہو کر کے وہ اپنی قبر میں حضور کی ولادت کی خوشی منانے پر اسے تھوڑی سی راحت مل سکتی ہے، ہم تو گنہگار آقا کے سچے اور پکے امتی ہیں، ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالی قبر میں ہمارے اوپر رحمتوں کے جلوے نازل نہیں فرمائے گا؟ ہمارا یہ ایمان اور ہماری یہ یقین ہے کہ رب تبارک و تعالی ضرور میرے آقا کے صدقے میں ہم پر رحم فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور جیسے ہی آپ کی تشریف آوری ہوئی، حضرت آمنہ بیان کرتی ہے کہ سب جتنے نبی اور جو اس زمانے کی عورتیں مبارک میرے پاس آئی تھی، ان تمام کے تمام نے مجھے خوشخبری سنائی۔ تو خوشخبری سنانا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی خوشخبری سنانے یہ نبیوں کی سنت، اور خوشخبری کو قبول کرنا یہ ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ہے۔ آپ کسی سے کہو ولادت مصطفیٰ مبارک ہو، یہ نبیوں کی سنت پر آپ نے عمل کیا، اور سامنے والا جواب میں کہے آپ کو بھی خیر مبارک ہو، یہ حضرت آمنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی سنت ہے۔ تو حضور کے عالم سے پورا، حضور کے نور سے پورا عالم جگمگا اٹھا،
اب دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ کہ حضور نے اپنا بچپنا، اپنی جوانی مکہ میں گزاری، اور پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ پھر آپ نے 53 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ 13 سال جو آپ نے مکہ میں گزارے وہ آپ نے اعلان نبوت کے ساتھ گزارے، اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ 10 سال مدینہ منورہ میں آپ نے گزارے۔ پھر جب آپ مدینہ میں گئے تو پھر وہاں پر مسجد نبوی کو بنایا گیا، پھر آپ کے تمام حجرہ مبارکہ کو بنایا گیا، پھر وہی مدینہ شریف میں آپ کے صحابہ کرام کے مکانات بنے، اور وہیں پر مہاجر و انصار کی آبادی شروع ہوئی۔ پھر وہیں پر آپ نے 10 سال حکومت فرمائی، اور پھر وہیں پر آپ نے جنگوں کا سلسلہ شروع کیا، جنگ بدر سے لے کر کے جنگ خیبر تک، جنگ خیبر سے لے کر کے جنگ احد تک، جنگ احد سے لے کر کے جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ یرموک، جنگ قادسیہ، جنگ یمامہ، یہ تمام کے تمام جتنی جنگیں ہوئی، بعض جنگوں میں آقا تشریف لے گئے، بعض میں اپنے پیارے صحابہ کرام کو بھیجا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ پھر عزیزان ملت اسلامیہ آپ نے مکہ کو فتح کیا۔ جس زمین کے اوپر آپ نے ولادت پائی تھی وہ زمین والے آپ کے دشمن بن گئے تھے۔ پھر آپ نے مکہ کو فتح کیا، اور پھر آپ نے وہاں پر جتنے بت تھے تمام کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، اور پھر وہاں اس کعبے کو صاف کروا کر کے پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کی گئی۔ پھر وہاں پر اسلامی حکومت بنی، پھر آپ کی اسلام کا پرچم چاروں طرف لہرانے لگا۔ پھر حضرت صدیق اکبر سے لے کر کے حضرت علی مرتضیٰ تک، اور حضرت علی مرتضیٰ سے لے کر کے حضرت امام حسین تک، اور حضرت امام حسین سے لے کر کے سرکار غوث اعظم دستگیر تک، اور پھر سرکار غوث اعظم دستگیر سے لے کر کے خواجہ غریب نواز، پھر سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، شوہروردیہ، اشرفیہ، مداریہ، بخاریہ، یہ تمام سلاسل حضور علیہ السلام کی روشنی میں، آپ کی سیرت طیبہ سے، آپ کے مبارک نور سے جہاں جاتے تھے وہاں اسلام کے پرچم کو روشن کرتے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں سیرت مصطفیٰ کو عام کرتے تھے، لوگوں کو جینے کا طریقہ، لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا طریقہ، لوگوں کو نکاح کا طریقہ، کھانے پینے سے لے کر کے سونے اٹھنے بیٹھنے تمام کا طریقہ سکھاتے، ایمان عقیدہ سکھاتے تھے۔ حضور کو جو اختیارات دیے گئے تھے، جو معجزات دیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام تعلیمات آپ لوگوں کو بیان کرتے۔ اس طرح یہ آپ کی سیرت طیبہ پھیلنے لگی، اور زمانے میں اسلام کی شعاعیں بلند ہونے لگی۔ پھر وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، میرے پیارے آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ میں آپ بیماری کی حالت میں ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، صحابہ کرام غمگین ہیں، تمام کے تمام مدینہ غمگین ہیں۔ پھر وہ 12 ربیع الاول کے دن میرے پیارے آقا علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے آپ کی تعلیمات کو عام کیا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو آج کی تقریر کی جو آخری بات اور اہم بات ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کو، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر معجزہ بنا کر کے بھیجا، معجزوں کے ساتھ بھیجا، آپ کو ہر خوبی عطا فرمائی، ہر کمال عطا فرمایا، ہر چیز سے نوازا، آپ کو صحابہ کی جماعت نصیب فرمائے، آپ کو مبارک بیویوں کی جماعت نصیب فرمائے، آپ کو مبارک اولاد کی جماعت نصیب فرمائے، آپ کو سید الشہداء امام حسین جیسا نواسہ نصیب فرمایا، آپ کو امام المجتہدین